جس کی زیادہ عظمت اور بڑائی دل میں ہوگی اس کی بات کو ماننا آسان ہوگا، اور عظمت اور بڑائی دل میں نہیں ہوگی تو پھر اس کی بات کو ماننا مشکل ہوگا، آسان نہیں ہوگا۔ آج اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے تذکرے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ عظمت جو درکار ہے کسی عمل پر ابھارنے کے لیے وہ ہمارے پاس نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اتنی بیٹھی تھی، اتنی راسخ ہو چکی تھی کہ کوئی کام ان کی رضا، اللہ کی رضا اور مرضی کے بغیر وہ کرتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ عظمت اور بڑائی دل میں آتی کب ہے؟ یہ عظمت اور بڑائی دل میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سوچنے سے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرنے سے۔ جتنا آدمی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرے گا، اللہ کی عظمت اور بڑائی اس کے دل میں بیٹھے گی، اور جب اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں بیٹھے گی تو ایمان مضبوط ہوگا، ماننا قوی ہوگا، اور یہ ماننے کی قوت اسے عمل پر ابھارے گی۔ ایک مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک علاقے کے ایس پی صاحب وہ شکار کے لیے گئے۔ وہ ایس پی تو ایس پی ہوتا ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اب جنگل میں وہ شکار کھیل رہے ہیں ساتھیوں کے ساتھ، ان کی اپنی جیپ ہے، ساتھیوں کی اپنی جیپ ہے۔ اتفاق سے ایس پی صاحب اپنی جیپ چلاتے ہوئے کسی شکار کے پیچھے بھاگے تو ساتھیوں سے گم ہو گئے، ساتھی سے بچھڑ گئے اور اکیلے رہ گئے۔ اب یہ جنگل بیابان میں بھٹکتے رہے، کہیں دور انہیں کوئی تھوڑی سی بستی آبادی نظر آئی تو اس کی طرف جانے لگے کہ ٹائر پنکچر ہو گیا۔ اب یہ ایس پی صاحب گاڑی سے اتر کر اس بستی کے قریب پہنچے تو وہاں ہوٹل تھا۔ اب یہ وہاں ہوٹل والوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی میری ذرا گاڑی پہ پنکچر ہو گئی ہے، مہربانی کرو ذرا اسے دھکا دے کر یہاں لے آؤ۔ تو کوئی بھی سن نہیں رہا، کوئی بھی مان نہیں رہا، کسی نے بھی کان نہیں دھرا کہ کس کے پیٹ میں درد ہے کہ اس کی گاڑی کو لے کر یہاں آئے۔ اب یہ ایس پی کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے علاقے کے ایس پی صاحب ہیں۔ چونکہ ایس پی صاحب کی عظمت اور بڑائی دل میں تھی نہیں تو ان کی بات کو ماننا مشکل ہو رہا تھا، کوئی بھی ان کو گھاس نہیں ڈال رہا تھا، اور یہ بیچارے لوگوں سے التجائیں کر رہے تھے، بھائی مہربانی کرو ذرا گاڑی لے کر آ جاؤ۔ ہوٹل کے اندر ایک ایس پی صاحب کے دفتر کا چپڑاسی وہ چائے پی رہا تھا، انہوں نے جو پیچھے دیکھا کہ یار ایک آدمی ہے، غور سے دیکھا تو وہ تو ایس پی صاحب تھے۔ وہ باہر آ کے سلوٹ مارا کہ سر آپ یہاں کیسے؟ اب جب اس نے سر کہا اور سلیوٹ مارا تو سب لوگوں کی نگاہ اٹھی۔ اب جو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو ایس پی صاحب ہیں، جب یہ پتہ چلا کہ ایس پی صاحب ہیں تو ہوٹل کا ہر آدمی باہر نکل ہے، اور اب ایس پی صاحب کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ میری گاڑی پنکچر ہے ذرا اسے لے کر آؤ۔ دو تین نوجوان گئے اور گاڑی کو دھکا دیتے ہوئے قریب لائے۔ ایس پی صاحب نے کہا بھی پنکچر ہے، تو پھر یہ پنکچر والے کے پاس گاڑی لے گئے اور پہیے کا نکالا، پنکچر صحیح کیا، اور کوئی چائے لا رہا ہے، کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی پنکھا کر رہا ہے ایس پی صاحب کو۔ بھئی یہ کیا ہو گیا تھوڑی سی دیر میں؟ کہتے ہیں کہ عظمت آ گئی، دل میں عظمت آ گئی کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں کیا کچھ ہے۔ جب اس کی عظمت آ گئی تو اب دیکھیے کہ اس کی منشا پہ چل رہا ہے، اس کی مرضی پہ چل رہا ہے۔ اب اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سب پہچان رہے کہ اس کی منشا کیا ہے۔ اس کو گرمی لگ رہی ہے، اسے ہوا کرو، اسے پیاس لگی ہے، اسے پانی پیش کرو، یہ تھکا ہوا ہے، اس کو چائے پیش کرو، اس کی گاڑی خراب ہے، اس کی گاڑی صحیح کرواؤ۔ سارے کام ہر ایک کر رہا ہے کیونکہ عظمت بیٹھ گئی۔ اور جب عظمت نہیں ہوتی تو آدمی، کوئی تھوڑی دیر پہلے عظمت نہیں تھی، عظمت نہیں تھی تو کوئی گھاس بھی نہیں ڈال رہا۔ ساحران موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر آئے تھے، ان کے سامنے اللہ کی عظمت نہیں تھی تو مقابلے پر آئے نبی کے، مگر جب نبی کا معجزہ دیکھا کہ عصائے موسیٰ نے ساری لاٹھیاں ہڑپ کر لی، تو ایسی عظمت اللہ کے دل میں بیٹھی کہ فوراً سجدے میں گرے اور پھر فرعون سے کہہ دیا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تجھ سے ہو سکے کر لے۔ انہوں نے کہا میں ایسی سخت سزا دوں گا کہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دوں گا۔
ایک ہاتھ کاٹوں گا مخالف جانب سے، پاؤں کاٹوں گا اور سولی پہ لٹکا دوں گا، کہ جو ہو سکے کر لے۔ یہ عظمت بیٹھ گئی اللہ تعالیٰ کی، تو اب اللہ کی عظمت کے مقابلے میں کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے، جان جائے، ہاتھ جائے، پاؤں جائے، سر جائے، کچھ بھی جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، بس اللہ کی اطاعت میں لگا۔ ایک لمحے میں بدل گئی دل کی کایا کہ عظمت آ گئی۔ تو آج جو ہمارے اندر احکامات شریعت کی پامالی ہو رہی ہے اور شریعت کے حکم کو پورا کرنے میں کمی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عظمت نہیں، اور عظمت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے تذکرے نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ سے ہونے کو اتنا بیان کیا جاتا تھا کہ ہر ایک کے سامنے آخرت تھی، ایمان بالغیب مضبوط سے مضبوط تر تھا۔ لہٰذا ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ نے صبح کیسے کی؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے صبح ایسے کی کہ جنت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں اور موت کو اپنے سر کے قریب دیکھ رہا ہوں کہ بالکل موت قریب ہے، اور آگے جنت بھی نظر آ رہی ہے، آگے جہنم بھی نظر آ رہی ہے۔ جنت والوں کی جو وہ نعمتوں میں ہیں وہ نعمتیں نظر آ رہی ہیں، جہنم والوں کے جو عذاب ہیں ان کی چیخ و پکار مجھے نظر آ رہی ہے۔ یعنی جو ایمان بالغیب تھا وہ اتنا قوی تھا کہ ایسے جیسے آنکھوں سے نظر آتا تھا۔ حالانکہ غیب کی تعریف یہ کی گئی تھی کہ جو حواس خمسہ سے سمجھ میں نہ آئے، وہ تو نبی کی خبر سے سمجھ میں آئے کہ نبی نے جو بتلایا ہے بس وہ حق اور سچ ہے، ان پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو مان لینا، یہ غیب تھا۔ مگر وہ غیب ایسا مستحضر تھا کہ جیسے نظروں کے سامنے، کہ جنت اور دوزخ سامنے تھی، اور جس شخص کے سامنے جنت اور دوزخ ہو وہ حرام کھا سکتا ہے، وہ رشوت لے سکتا ہے، وہ چوری کر سکتا ہے، وہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ دھوکہ دے سکتا ہے، وہ غلط بیانی کر سکتا ہے، وہ ماں باپ کی بے ادبی کر سکتا ہے، وہ پڑوسیوں کی حق تلفی کر سکتا ہے، وہ بیوی کی حق تلفی کر سکتا ہے۔ ہر ایک کے حق کی ادائیگی کی فکر اس کو دامنگیر ہوگی۔ ہر وقت وہ یہ سوچے گا کہ فلاں کی حق تلفی نہ ہو جائے، فلاں کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ سراپا حق تلفیوں میں ڈوبے ہوئے، کہیں غور کریں گے تو بیوی کی حق تلفیاں نظر آئیں گی۔ عجیب بات ہے، ہمارا ذوق اور مزاج بدل گیا۔ دیکھو جس قسم کا چشمہ آدمی لگائے گا نا، جس رنگ کا، اس رنگ کی چیزیں نظر آئیں گی۔ ہرے رنگ کا چشمہ لگائے گا تو ہر چیز ہری ہری نظر آئے گی، لال رنگ کا چشمہ لگائے گا تو ہر چیز لال نظر آئے گی، پیلا ہوگا تو پیلی نظر آئے گی۔ تو ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ یار بیوی میں یہ کمی ہے، اماں میں یہ کمی ہے، ابا میں یہ کمی ہے، پڑوسی میں یہ کمی ہے، میرے فلاں دوست میں یہ کمی ہے۔ یعنی دوسروں کی کمیاں، دوسروں کی خامیاں، دوسروں کی کوتاہیاں وہ نظر میں آتی ہیں، اپنی کمی اپنی کوتاہی نظر میں نہیں آتی، یہ نہیں آتی، کیونکہ وہ چشمہ ہی نہیں لگا۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایمان بالغیب اتنا قوی ہو چکا تھا کہ ہر وقت اپنی خامی نظر آتی تھی، دوسرے کی خامی نظر نہیں آتی تھی، اور اگر کبھی کوئی کوتاہی ہو جاتی تو فوراً معافی تلافی فرماتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ساتھی سے جھگڑا ہو گیا، صدیق اکبر ہیں، کوئی زمین کا مسئلہ تھا، اور زمین کے ٹکڑے پر کہ وہ کہنے لگے یہ میرا ہے، کہنے لگے میرا ہے۔ تھوڑی سی بات بڑھ گئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی سخت جملہ کہہ دیا۔ دیکھیے ہوگی بات، زبان سے نکل گیا، بس تھوڑی ہی دیر میں وہ جو ایمان بالغیب دل میں بیٹھا ہوا تھا نا، وہ اینٹی گیٹر دیا اس نے کہ تم نے کیا بولا، یہ تو تمہاری غلطی ہے، تمہیں ایسے کہنا نہیں چاہیے، تم کیا بول گئے۔ ہماری کسی سے لڑائی ہو جائے تو 10 دن تک ہمیں اس کی خامیاں ہی سوچتے رہیں گے کہ اس نے یوں بولا تھا، اس کی یہ کوتاہی تھی، اور میں نے جو بولا ہے اس کی تعویل میں کروں گا کہ میں نے صحیح بولا، جو کچھ میں نے کیا میں نے اچھا کیا، اور اس نے جو کچھ کیا وہ سب برا کیا۔ 10 دن تک میرے ذہن میں یہ کہانی چلے گی کہ سامنے والے کی ساری خرابی تھی اور ساری کوتاہی تھی، میں نے جو کیا میں تو صحیح تھا۔ میرے ہر قول کی میں تعویل کروں گا، ہر بات کی تعویل کروں گا چاہے وہ کتنی غلط ہو، اور سامنے والے کی ہر بات کی تردید کروں گا چاہے وہ کتنی صحیح ہو۔ یہ میرا ذوق ہے کہ ایمان بالغیب نہیں ہے، آخرت کا نقصان ہمارے سامنے نہیں ہے، اور ان کو فوراً احساس ہوا کہ ارے یہ میں کیا بول گیا، مجھے تو نہیں بولنا چاہیے۔ فوراً ان سے فرمایا کہ بھئی میں نے تمہیں سخت جملہ کہہ دیا ہے، تم بھی کہہ لو تاکہ دنیا میں بدلہ ہو جائے۔ میں کہا میں تو نہیں کہتا، کہ تم نہیں کہو گے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شکایت کروں گا، تمہاری شکایت لگا دوں گا۔ تو کہا کہ نہیں میں پھر بھی نہیں کہوں گا۔ یعنی فوراً احساس ہونے لگ رہا ہے کہ میں کچھ غلط کری ہے۔ تو یہ جو معاشرہ سنبھرتا ہے، سدھرتا ہے، آدمی کی زندگی میں سدھار آتا ہے، بگاڑ ختم ہوتا ہے، وہ جب ہوتا ہے جب ایمان بالغیب قوی ہو جائے، دل کی گہرائی میں اتر جائے، راسخ ہو جائے۔ تو اس کے لیے محنت ہے، ایمان بالغیب کو دل میں بٹھانے کے لیے محنت ہے،
اور وہ محنت یہ ہے کہ اس کے تذکرے کیے جائیں، جنت کے تذکرے، دوزخ کے تذکرے، مرنے کے بعد کی زندگی کے تذکرے، دنیا کے فانی ہونے کے تذکرے کہ یہ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، ایک دن چھوٹ جانے والی ہے. تو یہاں اتنا دل نہیں لگانا جتنا آخرت میں دل لگانا. وہ بہلول کے بارے میں آتا ہے، یہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، مجذوب سے تھے. مجذوب اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو گیا، جو اسے دنیا کا کوئی ہوش ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت میں بس از خود رفتہ ہو چکا ہو، مغلوب الحال ہو چکا ہو، ایسے شخص کو مجذوب کہتے ہیں. تو یہ ہارون الرشید کے پاس آتے تھے حضرت بہلول، تو ہارون رشید ان سے باتیں فرماتے تھے. اپنے زمانے کی بہت بڑی سلطنت کا مالک اور بادشاہ ہارون رشید، عباسی دور کا خلیفہ. تو ایک دن اس نے ایک مذاق کیا حضرت بہلول سے. وہ کہنے لگا کہ بہلول، یہ چھڑی لے لو، اور تم سے زیادہ کوئی احمق اور بے وقوف تمہیں دنیا میں نظر آئے نا تو یہ چھڑی اس کو دے دینا. گویا یہ ایک طنز تھا ہارون الرشید کی طرف سے حضرت بہلول پر کہ بھئی تم احمق ہو، تمہیں دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں، تم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا سے بالکل بے خبر ہو، اور لا تعلق ہو. کچھ دنیا کی سمجھ ہونی چاہیے، کچھ دنیا کی فہم ہونی چاہیے، دنیا میں رہتے ہیں تو کچھ دنیا کے حالات سے واقفیت ہونی چاہیے، حالات حاضرہ سے کی معلومات ہونی چاہیے. تمہیں تو کچھ پتہ نہیں، تم تو ہر وقت اللہ اللہ میں لگے ہو. گویا ایک قسم کا طنز تھا، اور یہ چھڑی دے دی کہ بھئی تم سے زیادہ کوئی احمق ہو تو اسے دے دینا. ان کا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لے لی چھڑی. زمانہ گزر گیا، کچھ مدت گزر گئی، ہارون الرشید بیمار ہو گئے اور مرض وفات میں مبتلا ہو گئے. بس اب دنیا سے رخصت کا وقت تھا. حضرت بہلول کو کے علم میں آئی کہ ہارون الرشید بیمار ہے، بادشاہ سلامت بیمار ہے، تو عیادت کے لیے آ گئے بادشاہ کے پاس ملنے، اور چھڑی اپنے ساتھ رکھی. حال احوال لیے کہ بھئی کیا حال ہے. تو ہارون الرشید کہنے لگے کہ بھئی بڑا لمبا سفر ہے، بہت دور کا سفر ہے، دعا کرنا کہ یہ سفر آسان ہو جائے. تو حضرت بہلول فرمانے لگے کہ بادشاہ سلامت، کب واپسی ہے، کتنے دنوں کا سفر ہے. کہا بھئی یہ ایسا سفر ہے کہ پھر واپسی نہیں، بہت لمبا سفر ہے. تو کہا اچھا پھر وہ آپ نے کتنے لشکر بھیجے ہیں اس سفر کے لیے، کیونکہ دنیا میں جب آپ ایک سفر کرتے تھے تو آپ اپنا لاؤ لشکر آگے بھیج دیتے تھے. وہ وہاں جا کے بھئی بڑے تم تراک کے ساتھ کہ بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے، بڑا آپ کے لیے راستے بناتے تھے اور بڑے حالات بناتے تھے، ماحول بناتے تھے. تو تم نے کتنے لاؤ لشکر بھیجے ہیں. ہارون رشید کہنے لگے کہ بہلول تم تو بالکل احمق ہو. ارے بھائی وہاں لاؤ لشکر نہیں چلتے، وہاں تو عمل کا سکہ چلتا ہے. تو حضرت بہلول فرمانے لگے کہ بادشاہ سلامت، دنیا کے چھوٹے سے سفر کے لیے آپ اتنا لاؤ لشکر بھیجتے تھے، اور ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ اتنا لمبا سفر ہے کہ واپسی بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ نے کوئی لاؤ لشکر بھیجا ہی نہیں. مجھے تو آپ سے زیادہ، مجھ سے زیادہ احمق تو آپ نظر آتے ہیں. وہ چھڑی نکالی اور بادشاہ سلامت کو دے دی کہ بادشاہ سلامت یہ چھڑی آپ نے مجھے دی تھی کہ تجھے اپنے سے زیادہ کوئی احمق نظر آئے تو اسے دینا، مجھے تو آپ ہی احمق نظر آ رہے کہ آپ نے اتنے لمبے سفر کی کوئی تیاری نہیں کی اور چھوٹے سے سفر کے لیے اتنی تیاری میں لگتے تھے. یہ تو بڑا احمق آدمی کر سکتا ہے. وہ چھڑی جب دی تو ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے واقعی میں احمق تھا، اتنے لمبے سفر کی میں نے تیاری نہ کی، چھوٹے سے سفر کے لیے بڑی تیاری کرتا تھا. یہ عجیب بات ہے بھائی. یہ جو فرمایا نا، یہ اولو الالباب، عقل والوں کی نشانی یہ ہے کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی تخلیق اس میں غور و فکر کرتے. تو چھوٹا سا سفر ہے، ہم سوچیں کہ ہمیں لاہور جانا ہے تو ہم کیا کچھ ساتھ میں لے کے جاتے ہیں، کتنے جوڑے ساتھ رکھتے ہیں، اور کتنی چیزیں ضرورت کی ساتھ رکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی کام آ سکتی ہے، اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کی بھی پڑ سکتی ہے. کتنی چیزیں ساتھ لیتے ہیں، ہر جو چیز ذہن میں آتی ہے کہ بھئی اس کی ضرورت پڑے گی تو یہ بھی لے لو، بھئی اس کی ضرورت پڑے گی بھئی یہ بھی لے لو. حج کے سفر میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ کمرے میں کسی ساتھی کے پاس چھری نہیں تھی، سب چیزیں ساتھ لے کر آئے تھے، ہر چیز اتفاق سے چھری رہ گئی. اب جو ہے وہ پھل لے کر آئے تو کیسے کاٹے بھائی، اب سیب رکھے ہوئے ہیں کیسے کٹیں گے بھائی، چھری ہے نہیں. اب دیکھیے کہ راہ سفر میں ایک چیز چھوٹی سی چھری اس کی ضرورت پیش آ گئی. دوسرے کمرے میں گئے، ان کو کہا بھائی چھری ہے، وہ کہنے لگے اتفاق سے ہماری بھی رہ گئی.
3-4 کمروں میں گھومے پھر کہیں جا کے چھری ملتی ہے. یعنی جو لوگ چھری لے کر چلے ان کو سفر میں آسانی ہو گئی، اور جو لے کر نہ چلے ان کے لیے دیکھیے چھوٹی سی چیز کے لیے کتنی پریشانی ہوئی کہ اس سے مانگ رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں. نمک رہ گیا، نمک نہیں لے گئے. اب سالن لے کر آئے ہوٹل سے، اتفاق سے نمک کم ہے. اب برابر کے کمرے میں پوچھے میں نمک ہے تھوڑا، کہتے نہیں ہے. کہتے اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، کہتے نمک نہیں ہے. اب دوران سفر وہ چیزیں جو یاد آتی ہیں کہ بھئی یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، تو اس میں یہ چیزیں جو سمجھدار ہوتا ہے وہ یہ ساتھ رکھتا ہے. ہر ضرورت کی چیز جو دوران سفر کام آ سکتی ہے اسے ساتھ رکھتا ہے. تو دنیا کے چھوٹے سے سفر کے لیے جو چیز یاد آتی ہے سفر سے پہلے ہم اس کو تیار کر لیتے ہیں، مہیا کر لیتے ہیں، نہیں ہوتی تو حاصل کر لیتے ہیں تاکہ دوران سفر کوئی پریشانی نہ ہو. تو بھائی آخرت کے سفر میں بڑی ضرورت ہے اعمال صالحہ کی. تہجد کی ضرورت ہے، تلاوت کی ضرورت ہے، ذکر کی ضرورت ہے، درود شریف کی ضرورت ہے، حسن اخلاق کی ضرورت ہے، حقوق کی ادائیگی کی ضرورت ہے. یہ سب آخرت کے سکے ہیں. بھئی اس سے کتنی غفلت ہے، کتنی لاپرواہی ہے. تلاوت ارے ہاں ابھی کر لیں گے بھئی، ابھی تھوڑی بات دیر بعد کریں گے، کل سے شروع کریں گے، پرسوں سے شروع کریں گے. ارے بھئی آج سے شروع کرنی ہے، ابھی سے شروع کرنی ہے، کہتے ہیں ہاں تھوڑی دیر میں کریں گے. یعنی سفر کے لیے جو انتہائی ضرورت کے سامان تھا اس کے لیے ٹال مٹول. اور جو دنیاوی سفر ہوتا ہے جیسے ہی ذہن میں بات آتی ہے کہتے ہیں یار فوراً اس کو لے لو، ایسا نہیں، بھول جائیں گے، بعد میں پریشانی ہوگی. تو اس لیے جتنا آخرت کا دھیان ہوگا، آخرت کا استحضار ہوگا، تو پھر آخرت والے اعمال کو آدمی اختیار کرے گا کہ بھئی اس عمل کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اس کی بھی پیش آ سکتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا وصال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا سارے علوم یہیں دھرے کے دھرے رہ گئے، بس وہ رات کی تنہائیوں میں جو 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیا کرتے تھے وہ کام آ گئی. اندھیرے میں پڑھی ہوئی 2-4 رکعت نفل کام آ گئی، ورنہ تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت بڑے ولی کامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی ایسی باتیں سناتے تھے کہ مجمع کا مجمع بیٹھا رہتا تھا، ہزاروں لوگوں میں سے گھنٹوں بیٹھ لیتے، لوگ اٹھتے نہیں تھے. ایسی ان کی مجلس ہوتی تھی، ایسی ان کی اللہ کی محبت میں ڈوبی ہوئی باتیں ہوتی تھیں، اور ایسا ان کا کلام ہوتا تھا. مگر فرماتے کچھ کام نہ آیا، کام آیا تو آخری تہجد کے وقت کی 2-4 رکعتیں کام آ گئی. تو یہ ہے آخرت کا سرمایہ. تو جتنا آخرت کا دھیان اور استحضار ہوگا تو آخرت والے اعمال میں دل بھی لگے گا، اور آخرت والے اعمال کا شوق بھی ہوگا، ہمت بھی ہوگی، جذبہ بھی ہوگا. تو ایمان بالغیب کے لیے ضروری ہے عظمت کا ہونا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا دھیان ہونا. اور عظمت اور بڑائی دل میں بیٹھتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سوچنے سے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی آنکھ دی ہے، اتنی سی مشین ہے، پیدا ہونے سے لے کر آدمی 70 سال کی عمر میں دنیا سے جاتا ہے تو 70 سال تک یہ مسلسل استعمال کرتا ہے، یہ مستقل استعمال ہوتی ہے، اور نہ اس کی کوئی بل آتا ہے، نہ کوئی اس کی فیس ہے. اور ایک بزرگ فرمانے لگے کہ یہ چھوٹی سی ڈبیا ہے، اس کے بڑے بڑے ماہر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اس ڈبیا کے اندر 11 قسم کے بڑے بڑے سرجن ہوتے ہیں. ایک پردے کا الگ ہوتا ہے، کالی جو آنکھ کی کالی پتلی ہے اس کا الگ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں، مختلف اس کے اندر 11 قسم کے فنکشن ہیں، اور وہ 11 قسم کے فنکشنوں کے لیے الگ الگ سرجن ہیں، ہر ایک کا سرجن الگ. جو پردے کا سرجن ہوگا وہ دوسرے کام میں ماہر نہیں ہوگا، جو دوسرے کام کا ماہر ہوگا وہ پردے کا ماہر نہیں ہوگا. یعنی اتنی سی ڈبیا کے علاج کے لیے 11 قسم کے سرجن ہیں. اب بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے یہ مشین ہمیں دے دی اور یہ استعمال کر رہے ہیں. اور کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے، اکثر اوقات یہ ان کے حکم کی، ان کی مرضی کے خلاف استعمال ہو جاتی، اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم ان کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں. اگر اسی وقت اللہ حفاظت فرمائے کہ جب یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو اور ہم وہ موبائل پر ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں، اور اللہ حفاظت فرمائے فالج کا اٹیک ہو جائے تو کیا ہوگا بھائی؟ کیا کر سکتے ہیں؟ بس پکڑ آ جائے تو کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کون علاج کر سکتا ہے؟ تو اس لیے بھائی ایک ایک نعمت کو آدمی سوچے تو پھر عظمت بیٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کیسی ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں ہمیں مفت میں دے دی. سماعت کمزور ہو جاتی ہے نا، سماعت سننے کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، تو جو دوستوں کی مجلس ہے اس کی محفل کا رنگ ہی پھیکا ہو جاتا ہے. جیسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ سامنے والا بول کیا رہا ہے، بار بار کہتے ہیں کہ کیا بولا کیا بولا، وہ زور سے بولتا ہے، سامنے والا بھی وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ ہر بات 3 دفعہ کہو تو اس کی سمجھ میں آتی. لوگ کٹنے لگتے ہیں کہ یار یہ بہرے کے پاس بیٹھیں گے تو پریشانی ہوگی، بار بار پوچھتا رہے گا کہ کیا بولا کیا بولا.
یعنی گہرے دوست بھی دور ہو جائیں گے، اور یہ خود مجلس میں بیٹھ کر پریشان ہوگا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں، آدمی اس کو سوچے، پھر اس پر شکر ادا کرے، پھر اس کو صحیح طرح استعمال کرنے کی کوشش کرے، جس طرح حکم ہے اس کے مطابق کرے، تو پھر انشاءاللہ ایمان بالغیب مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور جیسے ہی ایمان بالغیب مضبوط ہوگا سارے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ آگے نئی بات ہے، اگلا حکم ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اس میں تفصیلی کلام ہے، انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔